آپ نے میاں صاحب کی 3.25 سال عدم موجودگی کا تذکرہ کیا. میاں صاحب جب گئے تھے پاکستان سے تو اس وقت رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد تھی 10,59,00,000. جی. آج جب وہ واپس آئے ہیں 21 اکتوبر کو وہ لینڈ کیا اور وہ کبوتر بھی آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے ہاتھ پہ بٹھایا. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو کوئی نیند والے ڈراپس بھی دیے ہوئے تھے, نیچے سے ایک بندہ اڑا بھی رہا تھا, بٹ وٹ ایور دا کیس. وہ تو دکھا دیا. ہاں, وہ جو بھی کیس ہو, جو میاں صاحب اس کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی. وہ کبوتر کوئی لا کے انہیں دیتا, وہ چھوڑ دیتے. نہیں, اس نے آزادی میاں صاحب کے ہاتھ سے لینا پسند نہیں کی. آپ کو پتہ ہے وہ اڑا نہیں اور پھر میاں صاحب نے اس کو کسی کو پکڑایا کبوتر کو. پتہ نہیں کیوں نہیں اڑا, یہ وجہ مجھے نہیں پتا. مجھے یہ بتائیں کہ جو 2,10,00,000 ووٹر ایڈ ہوا ہے جب 21 اکتوبر کو لینڈ کیا میاں صاحب نے, اب 12,69,00,000 ووٹر ہے. تو یہ میاں صاحب کے لیے زیادہ بڑا چیلنج ہے یا جو اپنے آلریڈی ایگزسٹنگ ووٹرز تھے ان کو واپس بلانا زیادہ بڑا چیلنج؟ نہیں, نون لیگ کے ووٹر زیادہ ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے. دیکھیے, جماعت اسلامی کی پاپولیرٹی 11% تک تھی اور 9% تو بہت دیر رہی ہے. میں 83 سے ڈاکٹر یاز شفیع گیلانی صاحب سے ملاقات رہتی تھی, تو میں 83 سے ان کے سروے دیکھ رہا ہوں, لیکن ووٹ ڈالنے والوں کی شرح کم ہوتے ہوتے 1% سے بھی کم ہو گئی, بلکہ کوئی 0.0. آخری جو انہوں نے الیکشن لڑا ہے لاہور وغیرہ میں, کراچی میں تو پوزیشن ان کی اچھی ہے, گوادر میں اچھی ہے اور یہ چترال میں اچھی ہے, لیکن اب کراچی میں میرا خیال ہے کافی نعیم الرحمان صاحب نے محنت کیا. تو وہ ووٹ ڈالنے نہیں جاتے لوگ. نون لیگ کے کم لوگ ووٹ ڈالنے جائیں گے. پھر انہوں نے ان کو عادی کر دیا اس بات کا, کھانا کھلایا جائے گا, راؤنڈ قیمے والے نان اور بریانی اور یہ اور وہ. اب دیکھیں نا, آپ جس طرح کے انسینٹیو دے رہے ہیں موٹر سائیکل. اب جب آپ کسی کو اس چیز کا عادی کر دیتے ہیں, اگر آپ بچے سے یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کام کرو تو میں تمہیں ٹافی دوں گا, تمہیں مٹھائی کھلاؤں گا, تمہیں کیک لے کے دیکھو, تمہیں بائیسیکل خرید دوں گا, تمہیں یہ, تو پھر جس چیز کی یہ ہیبٹ فارمنگ کے بجائے خود ایک بڑا موضوع ہے, انہوں نے اس کی جو ہے وہ کر دی ہے, اس کی تربیت ایسی کر دی ہے. زیادہ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آئے گا, اور بہت بڑے پیمانے پہ روپیہ جو ہے تاجر ان کی مدد تو کر رہے ہیں, پراپرٹی ڈیلر خاص طور پہ. تو پراپرٹی ٹائکون سے ایک پراپرٹی ٹائکون تو میرے پاس رو ہی پڑا, اس نے کہا جی اربوں روپے میں ان کو دے چکا ہوں, میری جان ہی نہیں چھوڑتے. اچھا, تو اچھا یہ بتائیے گا کہ ہارون صاحب, ایک ہوتا ہے جادوگر. میرا یہ خیال ہے کہ یہ سچویشن جس طرف جا رہی ہے اس طرف نہیں جائے گی. اچھا, الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی پڑے گی پی ٹی آئی سے. اگر یہ اسی طرح چلے گئے تو میرا خیال ہے بہت بڑی غلطی کی کریں گے. وہ ایک مورخ نے کہا تھا کہ 2000 پہلے رومنز نے جو فلاں غلطی کی تھی, اس کے بعد اتنی بڑی غلطی جو نپولین نے کی تھی جب روس میں گھس گیا تھا برفزار میں, اور پھر اتنی ہی بڑی غلطی امریکیوں نے کی افغانستان میں داخل ہو کے. بڑا میرا خیال جرمن مورخ تھا, اس نے کہا تھا. تو یہ ایسی غلطی کر چکے ہیں, ایسا منصوبہ بنا چکے ہیں جس پہ عمل ہو سکتا ہی نہیں ہے. میں 55 سال سے الیکشن دیکھ رہا ہوں, 53 سال سے. 70 کا الیکشن میں نے خوب اچھی طرح کور کیا ہے. ہر وہ بھٹو صاحب نے جس دن کا سندھ اور پنجاب طاقت کا سرچشمہ ہے, تو وہ تقریر میں سن رہا تھا. ان کی لاہور میں پہلی پریس کانفرنس بھی میں نے سنی تھی, اور آخر تک, اور وہ احمد راج قصوری والا بھی سارا قصہ وغیرہ وغیرہ. تو میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ کسی ایک پارٹی کے حق میں اتنا پلٹ گئے. اتنا ایک دفعہ لوگ پلٹے تھے وہ چیف جسٹس کی بحالی کے لیے. اس کے سوا میں تو کوئی ایسی تحریک نہیں دیکھی. میں نے آپ سرچ کیا, ایران میں نے دیکھا لوگوں کے دل بدلتے ہوئے 79 میں. روسیوں کی آمد کے بعد وہ بھی 79 ہی تھا, وہ 27 دسمبر تھا. اور کشمیر میں نے لوگوں کے دل بدلتے ہوئے دیکھے. دیکھیے, پیوٹن ان سب سے زیادہ سمجھدار تھا. اس نے عمران خان سے کہا میں نے 300 مساجد بنائی, میں نے سمجھوتا کیا ہے. اس نے چیچنیا کے لیڈر کو بلا کے ملایا, ان سے ملاقات کرائی کہ بھئی یہ مطمئن ہے. اور اس نے کہا اسلامو فوبیا غلط ہے, اور رشین فوبیا بھی ہے, اسلام فوبیا بھی ہے. اس نے اب مڈل ایسٹ میں جو دیکھے, جو سیانہ لیڈر ہوتا ہے وہ پبلک سینٹیمنٹس کو دیکھتا ہے. صحیح. اچھا ہارون صاحب, ایک ہوتا ہے جادوگر, ایک ہوتا ہے بازیگر, اور پھر ایک ہوتا ہے شعبدہ باز. یہ ایم کیو ایم نے ایک کام کیا, وہ میں آپ کے سامنے رکھ کے اس کا مطلب ہمیں ذرا سمجھائیں
MKM نے 2 دن پہلے جلسہ کیا کراچی میں اور انہوں نے کہا کہ حکمرانوں ایوان خالی کر دو، ملک کے وارث ملک کو سنبھالنے آ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں یہ جتنے بھی اقتدار میں رہے انہوں نے کراچی کے ساتھ زیادتی کی، اور پھر 2 دن کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اسی MKM نے جا کے مسلم لیگ نواز کی، میاں محمد نواز شریف کی سیاسی چوکھٹ پہ وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ اب کچھ جماعتیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اقتدار دیکھ کے پینترے بدلتی ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان گزشتہ 21 سالوں میں صرف خان صاحب کا دور تھا جس میں وہ اقتدار میں نہیں تھے۔ MKM جو ہے وہ تھرو آؤٹ ون وے اور دی ادر اقتدار میں رہی ہے، تو آج ان کا میاں صاحب کی سیاسی شاخ پہ جا کے بسیرا کرنا، آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں لگتا ہے ان کا اقتدار آ رہا ہے، یا نہیں وہ PTI والا تو آپشن ہی نہیں ہے نا، لگتا تو بہت سے لوگوں کو ہے۔ دیکھیں خوابوں کے انسان کے جو عظیم ترین مغالطے ہیں تاریخ میں، اس میں یہ ہے خیالوں کی ایک جنت وہ بسا لیتا ہے۔ MKM کا کیسا ختم ہے، آگ بجھی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی تناب ادھر، کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کارواں، کتنے کارواں۔ اور بھی اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں وہ چوبے خشک صحرا ہوں، لگا کے آگ جسے کارواں روانہ ہوا۔ جس دن کہا تھا نا الطاف حسین نے پاکستان مرد آباد، اور اس سے پہلے بھی بہت آپ کو پتہ غیر محتاط گفتگو، بہت ہی غیر محتاط، اور اب تو ریویل کر دیا مصطفیٰ کمال صاحب نے کہ انہوں نے ہمارے سامنے کہا میں 22 سال سے پیسے لے رہا ہوں۔ اب اس واقعے کو بھی 10 سال گزر گئے، وہ سینیٹر تھے اسی لیے وہ چلے گئے تھے ملک چھوڑ کر، پھر ان سے میرا رابطہ رہا، میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا، انہوں نے مجھے خود فون کیا کہ میں تھا اب آپ کا کالم پڑھنا شروع کیا ہے، مجھے اس میں کچھ حقیقت پسندی نظر آئی ہے، تو میں کہ سیاست کو چھوڑ دیں، آپ ایسا کریں کہ اس دلدل سے نکل آئیں، یہ ذہنی الجھاؤ میں سے نکل آئیں۔ تو انہوں نے کہا کیسے نکل آؤں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول نے کوئی دعائیں بتائی ہیں پڑھا کریں، ان سے پھر رابطہ رہا۔ اب وہ ان میں کام کا آدمی تو یہی ہے۔ ایک زمانے میں جب یہ پلان کیا گیا باجوہ صاحب کے زمانے میں جی کہ یہ ان کو اکٹھا کیا جائے، تو میں نے ان سے کہا مصطفیٰ کمال از دی اونلی لیڈر، باقی جو ہیں وہ اس کے پروں کے نیچے سے نکل گیا تھا، وہ بھی پروں کے نیچے ہی تھا، نکل گیا، اس نے ہمت کی، رسک لیا، اپنی زندگی خطرے میں ڈالی، اپنے بیوی بچوں کی زندگی خطرے میں ڈالی، پھر آ کے اعلان جنگ کیا۔ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب خالد صدیقی صاحب جو ہیں، پورا نام کیا ہے؟ خالد مقبول صدیقی۔ خالد مقبول صدیقی صاحب میں وہ انگریڈینٹس ہی نہیں ہیں جو پاپولیرٹی کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ ویسے وہ اچھے ہیں، آپ ان سے بات کریں تو بھلے آدمی لگتے ہیں، شریف آدمی لگتے ہیں، نازیبا الفاظ استعمال نہیں کرتے، دھمکی نہیں دیتے، یہ لہجہ انہیں سازگار۔ اس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں کہ تحریک پاکستان میں UP-CP کے لوگوں نے سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا، اس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں، صحیح۔ مگر ان میں سے کون آدمی ہے جو یہ بتائے کہ ان کے والد گرامی یا دادا جان محترم یا فلاں آدمی کا تحریک پاکستان سے کوئی تعلق تھا؟ یہ ان کی نمائندگی نہیں کرتے، یعنی کنٹریبیوشن تو ان کا ایسا ہے پاکستان بنانے میں بھی چلانے میں بھی۔ صحیح۔ یہی جو اس لیے کہ یہ کیپٹل کے ارد گرد لوگ رہتے تھے، ان کا تجربہ تھا، ان میں تعلیم زیادہ تھی، ان کے کراچی جائیں تو آپ کو آپ دیکھیں گے ریفلیکسز ان کے تیز ہیں، ان میں زیادہ یعنی سلیقہ مندی ہے، بعض چیزوں میں کاروبار کی سلیقہ مندی بھی زیادہ ہے، بات چیت کا بھی ڈھنگ ہے، مطالعے کا بھی میرا خیال ہے تناسب ان میں زیادہ ہے، اور بہرحال کراچی ایک بڑا کلچرل مرکز ہے، لیکن یہ ان کی نمائندگی تو نہیں کرتا۔ صحیح۔ اور وقت جس پر بیت جائے، وقت جسے گزار دے اسے گزار دیتا ہے، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، ان پہ وقت بیت چکا۔ اب معاملہ یہ کہ ایک ہوتی ہے مطلب کی شادی، میرج آف کنوینئنس، ایک ہوتی ہے مرضی کی محبت کی شادی۔ اب نون لیگ کا جو پاپولیرٹی گراف ہے، اگر وہ لاہور میں جو ان کا سٹرانگ ہولڈ ہے وہاں اس قدر گرا ہوا ہے کہ نصرت جاوید صاحب کا آپ نے تبصرہ سنا ہوگا، باقی لوگ جو لاہور کو سمجھتے ہیں کہ وہ تو لاہور نہیں جیتتے، دیکھیں نصرت جاوید کی رائے جو ہے نا، اب یہاں رک جائیے، نصرت جاوید کی رائے بڑی محترم، نصرت جاوید از ون آف دا فیو جرنلسٹ پاکستان میں جسے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اسے 30 سال سے جانتا ہوں، وہ ایک دفعہ ٹی وی پہ جب مذاکرے نہیں ہوتے تھے PTV میں
سوال میں ایک آدھ دفعہ کو سی ٹی بی ٹی پہ ہو رہا تھا، اس نے کہا میرے پرانے دوست ہیں ارون صاحب، الحمدللہ آج تک ہمارا اتفاق رائے نہیں ہوا. وہ کوئی پبلک سینٹیمنٹ کی پرواہ نہیں کرتا. وہ میرا بیٹا بڑا ان کا مدعا ہے. ان کے ساتھ یہ ان کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ بالکل ایک غیر جانبدارانہ تبصرہ کریں، ہمدردی کو اٹھا پھینک دے. حالانکہ ظاہر ہے ویسے وہ بڑے گلے ملنے والے آتے. تو اگر نصرت جاوید یہ کہہ رہا ہے، اور کون اخبار نویس نہیں کہہ رہا، کوئی دبے لفظوں میں کہتے ہیں، لیکن پھر ہارے ہوئے گھوڑے پہ شرط کون لگاتا ہے؟ ایم کیو ایم کو کیا بیسیکلی میاں صاحب کی چھتری کا پھیلاؤ بڑھا دیا اس کی ایم کیو ایم کے میں جسٹیفائی کرنے کے لیے جو 8 فروری کو ہونا ہے؟ اس کی نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم میں سوائے مصطفیٰ کمال کے، اور وہ بھی بیچارہ اب اپنے ساتھیوں کی وجہ سے مجبور ہے، اس میں جرأت عمل بھی ہے، اس میں ایکسپرٹیز بھی ہے، بہت محنتی مشقتی آدمی ہے، فوکسڈ بھی ہے، بات سمجھتا ہے، بات کرینے سے وہ کر سکتا ہے. یہ بیچارے ان کو کبھی ابھرنے نہیں دیا. دیکھیے انسانی صلاحیت آزادی میں پروان چڑھتی ہے، ان کو ابھرنے نہیں دیا. ان کو بھٹو صاحب جو ہیں، ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ وہ کتابیں لا کے دیتے تھے مصطفیٰ کر کو. مصطفیٰ کر پڑھنے لکھنے والے آدمی نہیں تھے، بٹ ہی لرنڈ اے لاٹ. یعنی مزاج میں تو تبدیلی نہ آ سکی. تو تربیت جناب رسالت مآب کی جن چیزوں سے اس امت نے کبھی استفادہ نہیں کیا پوری طرح سے، بہت سی چیزوں میں نہیں کیا، مگر یہ رسول اللہ ایک ایک آدمی کو، جو بھی آدمی ان کے پاس بیٹھتا تھا، ہر وقت کچھ سکھاتے رہتے تھے. ایک اخلاقی تربیت کرتے تھے کہ یہ حسد نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، اناد نہیں ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، ایثار کرنا چاہیے، سب سے ابوال اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، اس کی عبادت میں سکون قلب ہے، دنیا سے جی نہیں لگانا چاہیے. تعلیم دیتے تھے، لوگوں کی تربیت. ہر دفعہ جب مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے تو نیا امیر مقرر کر کے گئے. ایک دفعہ تو جناب علی کرم اللہ وجہ کو چھوڑ دیا. اب جناب علی کرم اللہ وجہ تو ایسے جنگجو تھے، اتنی موٹیویشن پیدا کر دیتے تھے ماحول میں. ان کا جناب والا مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی یعنی یہ فلاں وجہ سے ضرورت ہے، اور تم تو میرے لیے ایسے ہو علی جیسے موسیٰ کے لیے ہارون. تو یہ دیکھیے نا، ان ایک تربیت کا پورا نظام ہوتا ہے جو ہم میں سے کسی نے بھی اڈاپٹ نہیں کیا. مولانا مودودی نے کچھ لوگوں کی تربیت کی، وہ تو خیر پاپولر پارٹی نہ بن سکی، اس کی اور وجوہات ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کا وزارہ کبھی کرپشن میں نہیں ملوث. اس میں یہ ڈاکے نہیں پڑتے اس میں. اور وہ مطلب جو بھی انٹرنیشنل جہاں کہیں موومنٹس ہیں، ایرانی انقلاب میں بھی وہ پرجوش حمایتی تھے، غزہ میں بھی، ایریٹریا میں بھی، افغانستان میں بھی، جہاں کہیں کشمیر میں بھی، مشرقی پاکستان میں بھی انہی کے لوگ پھانسی چڑھے. تو یہ جب تربیت کا عمل ہی نہ ہو، آپ غور کریں، ایک جلوس ہی نہیں نکالتے نون لیگ والے غزہ کے معاملے میں. یعنی ایران میں اتنا جلوس، اتنا جوش و خروش ہے، استنبول میں اتنا بڑا ہجوم جمع ہو گیا، یمن میں، امریکی بیس میں گھس گئے ترک شہری، وہ جو ایک امدادی. اور آج ایک خاتون جو ہے وہ امریکی وزیر خارجہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے، ایک امریکی وزیر خارجہ ترک وزیر خارجہ سے بات کر رہا تھا، وکیل ہیں خاتون، ان کا نام بھی میں نے نوٹ کیا تھا، مجھے یاد نہیں، گولڈین ان کا نام ہے، ہاں جی، گولیڈون. تو وہ اپنا باہر اکیلی وکیل کھڑی ہو کے اس نے بینر اٹھا لیا اور احتجاج کرنا شروع کیا. اسے پر روکتا رہا، وہ وزراء خارجہ کی میٹنگ ہے. اس نے کہا اندر بچوں کا ایک قاتل بیٹھا ہے. نہیں ڈری، لوگوں کا جذبہ بڑا شدید. دنیا میں پہلی دفعہ ابھی یعنی ہٹلر کی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کبھی دنیا کی رائے عامہ اتنی اسرائیل کے خلاف نہیں تھی. ہمارے لوگوں کو اس کا ادراک ہی نہیں، ادراک ہو سکتا ہے، احساس ہی نہیں ہے، درد ہی نہیں. اور یہ اس قوم سے چاہتے ہیں کہ یہ قوم ان کی مدد کرے. جو مسلمانوں کے معاملے میں غزہ میں گھر گھر، میرا ایک دوست ہے 12-15 سال سے نہایت قربت ہے، 3 دفعہ پچھلے 3-4 ہفتے میں اس نے کہا میں رات کو سو نہیں سکتا. میں تو خیر دیکھ ہی نہیں سکتا، مشکل سے کچھ دیکھتا ہوں، نمائندہ اس میں سے چیزیں دیکھتا ہوں، نوٹ کرتا ہوں، دیکھنا مشکل ہے. یہ لوگ، قرآن مجید کہتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں، پتھروں کی طرح سخت
بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ، پتھروں میں سے تو ایسے ہیں جن سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں. تو یہ تو اپنا بے درد لوگ ہیں اور لوگوں نے اس کا ادراک کر لیا. تو ہارون صاحب اب ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا کچھ سوچ کے پی ٹی آئی، میں ایک معافی چاہتا ہوں، پی ٹی آئی کوئی مثالی پارٹی نہیں ہے، تربیت نہیں کی ہے لوگوں کی. عثمان بزدار جیسے لوگوں کو بنا دیا. وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے مثالی پارٹی، ہم یہ کہہ رہے ہیں لوگ اس کی طرف مائل ہوگا. تو یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کی آصف علی زرداری کی پٹاری میں، ان کی زنبیل میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کا سورج بلاول کی کامیابی کی نوید لے کے ابھرے گا، میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. بلاول کہتے ہیں لاہور سے نہیں ہوگا اگلا وزیر اعظم، امید کرتے ہیں. تو سیاستدان اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. تو ایک دن عمران خان نے مجھ سے کہا، آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں ہم شام ہفتے میں 2-3 دفعہ اکٹھے گزارتے تھے، کہنے لگا وہ کاؤنٹی ہم کھیلا کرتے تھے نا، تو اس میں جو کپتان ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے تقریر کیا کرتا 1-2 منٹ کے لیے موٹیویٹ کرنے، اس کے اپنے لہجے میں اعتماد نہیں ہوتا تھا، تو ہمیں اندازہ ہوتا تھا بھائی یہ ہار گئے. ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھ لیں اعتماد ہی اصل چیز ہے. یعنی پاپولیرٹی الگ ہے نا، اعتماد، حقیقی اعتماد جو ہے. ابھی آپ نے دیکھا کتنے میچ ہار گئے تھے، پاکستانی ٹیم کتنے میچ ہار گئی تھی، پھر جیتنے لگی. اعتماد عود کر رہا، کسی نے موٹیویٹ کیا، سمجھایا، جو بھی ہوا. میرا خیال ہے ان کو لگا ہوگا کہ واپسی پہ کانسٹیبل شاہد جو ہے نا وہ ریسیو کرے گا ایئرپورٹ پہ. یا نہیں، موٹیویٹ تو خیر خوف سے تو نہیں آدمی موٹیویٹ ہوتا. موٹیویٹ میں آن اے لائٹر نوٹ میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا اب آ جاتے ہیں قیدی نمبر پہلے 804 پھر 94. بھائی آج اپنا وہاں پہ پختونخوا میں کس جگہ پہ، بالاکنڈ میں بعض پولیس اہلکاروں نے پی ٹی آئی کے ورکروں کو گرفتار کرنے سے انکار کر دیا. ہاں وہ ایک میں ویڈیو بھی دیکھ رہا ہوں، وردی پہنی ہوئی ہے اور وہ چیخ رہا ہے، نہیں سمجھتا لیکن وہ بات سمجھ آ رہی. وہ بھائی صحت کاٹ گیا. اچھا وہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ اس نے کیا کچھ نہیں، اس لیے اس کو نکالا گیا. اس نے ڈیم بنانے شروع کیے، اس نے کرونا سے فائٹ کیا، اس نے صحت کارڈ بنایا، اس نے کفالت سینٹر بنایا، اس نے وہ پناہ گاہیں بنائیں، اس نے بے گھروں کو شہروں میں رہنے کی جگہ دی، انہیں کھانا مہیا کیا جو کھانا اچھا ریزنیبل تھا، اور وہ اپنا 6% تک شرح ترقی پہنچی. اس نے $46 بلین لون لیا، اس میں سے $33.5 بلین سود اور قرضے واپس کیے. $27 بلین قرضے، $6.5 بلین سود. زر مبادلہ کے ذخائر میں اس نے $6.5 بلین کا اضافہ کیا. تو باقی تو صرف $6 بلین. اصل میں ہارون صاحب اس وقت اب پرفارمنس تو میٹر نہیں کر رہی نا.